عمر صاحب، یہ جو کیسز بنے، جو ان کے خدشات تھے کہ ہم ساروں کو جیل میں ڈال کے نائل کروا دیں گے کیسز کے اندر، بہت سے لوگوں کا خیال تھا انڈیویجول کیسز کی بنیاد پر کہ یہ کیسز کچھ غلط بنے ہیں. آپ اگری کرتے ہیں اس پوائنٹ سے کہ کچھ کیسز غلط بھی بنے جو نیب نے بنائے لوگوں پر؟ دیکھیں، بالکل میرا یہ خیال ہے اور کئی لوگوں کا یہ خیال ہے، اور کبھی کبھی تو بالکل ایسا لگتا تھا کہ یہ تو جان کے پورے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ لوگ جن کے خلاف اتنی بڑی بڑی فائلیں، جن کے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، وہ کیس چل کا ہی نہیں رہا، وہ لوگ دندناتے پھیر رہے ہیں. اور پھر کچھ ایسے کو کیس نظر آ رہے ہیں جن کی کوئی منطق ہی نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کیس بن کیوں گیا، اس کا سر پیر ہی نہیں سمجھ میں آتا. تو بالکل ایسا ضرور. تو کون سے کیس کو کیٹیگرائز کریں گے ایز غلط کیسز؟ پہلے وہ میں کوئی انڈیویجول کیس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن کیا پروسیس جو ہے وہ بڑا زبردست لگتا تھا اور بہترین نظر آتا تھا. نہیں ایسا، اور جیسے میں نے کہا کہ جو نام خرم صاحب نے لیے میں وہ لے لیتا ہوں. شاہد خاقان کا کیس آپ کو لگتا ہے ٹھیک کیس تھا؟ احسن اقبال میں کامنٹ نہیں کروں گا. میں اس کے اوپر انفرادی کیسز کے اوپر میں کامنٹ نہیں کروں گا. وہ شاید ویسے ہی سب جوڈس ہو لیکن نہ بھی ہو، تو میں انڈیویجولی کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ کیا مجھے کیسز میرے اپنے سیاسی حریفوں کے کوئی کیس نظر آتا تھا جس کے اندر کوئی جان نہیں نظر آتی تھی؟ ایسا تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ کیس ایسے تھے جو بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس نظر آتے تھے، جس میں کوئی دو رتی کا شک نہیں ہے. وہ بتا دیں کون سے آپ کے خیال میں اوپن اینڈ شٹ کون سے تھے؟ یہ جو ٹی ٹی والا کیس، یار اس میں بچا کیا پیچھے؟ مطلب خدا کا واسطہ، بندے کا کیش کوریئرز کے سٹیٹمنٹ سے لے کے فزیکل اکاؤنٹ سے پیسہ نکل رہا ہے، دوسرے اکاؤنٹ کے اندر جا رہا ہے، اس کے پیچھے بچ کیا ہے؟ اور اس کی پیشیاں لگی چلی جا رہی ہیں، تاریخیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور کہیں کیس جا ہی نہیں رہا. سو آپ یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز پہ کامنٹ کریں گے، لیکن انڈیویجول کون سے کیس غلط ہیں آپ اس پہ بات نہیں کریں گے. یہ بتائیں سر، یہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ سبسڈیز ختم کریں، یہ فیصلہ درست ہے حکومت کا یا غلط ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ذرا سا سمجھا دوں اس کے اوپر. یہ اس طرح ہاں یا نہیں کا جواب نہیں ہے. آپ نے معیشت کو چلانا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ جو سسٹین کیا جا سکے، ٹھیک ہے نا. سو آپ لوگوں کو ریلیف دینے کے اندر اپنی بجٹ کے پرخچے اڑا کے رکھ دیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں اور یہ عوام کی فلاح کی بات نہیں ہے. لیکن کیا آپ کے پاس کوئی چوائسز ہوتی ہیں؟ اگر کوئی چوائس ہی نہیں ہے تو پھر فرق کیا پڑتا ہے کس کی حکومت؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ فائنانس منسٹر کون ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آئی ایم ایف ہے یا نہیں ہے؟ آنکھ بند کرے اور ڈبر کی طرح کرتے چلے جائیں. تیل گیس کی بات کر لیں. کیا روس سے اگر آپ سستا تیل خرید لیتے تو کیا آپ کی کم قیمت بڑھانی پڑتی؟ بالکل ایسا ہے. کیا آپ نے جو غیر یقینی فضا پیدا کی یہ اپنی عدم اعتماد کی تحریک کے بعد، آپ کو پتا ہے کہ صرف 3 مہینے کے اندر آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو جو 3.5 سال کے اندر فورن ایکسچینج کے ریزروز ہمارے بڑے تھے، جو 9.7 ارب ڈالر سے بڑھ کے 16.5 بلین ڈالر سے اوپر چلے گئے تھے، وہ 9 بلین ڈالر سے بھی نیچے آ گئے. وہ آج اس سے بھی نیچے جہاں جون 2018 کے اندر تھے. اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ 31 روپے بلکہ 32 روپے کی قدر میں کمی آ گئی ہے ڈالر کی نسبت. 30 روپے لیٹر تو صرف قیمت اس لیے بڑھی ہے آپ کی کیونکہ آپ کا روپیہ کمزور ہو گیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کون فیصلے کر رہا ہے، بالکل فرق پڑتا ہے. اور اگر یہ صرف 2 چیزیں اگر آپ دے دیں کہ اگر یہ غیر یقینی صورتحال نہ پیدا ہوتی، پاکستان میں جو فارن کرنسی کے انفلوز آنا بالکل ڈرائی ہو گئے، بیکاز اعتماد کوئی نہیں ہے تو انفلوز ہو ہی نہیں رہے اور آپ کے ریزروز گرتے چلے جا رہے ہیں. اگر یہ صورتحال نہ ہوتی اور آپ روس کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے تو اسی ٹیکس کی بنیاد کے اوپر، اسی سبسڈی کے لیول کے اوپر آپ شاید 50-60 روپے لیٹر سستا اس وقت پیٹرول بیچ سکتے. آپ کو لگتا ہے ویسے، آؤٹ آف کیوریوسٹی، آپ کیونکہ روس بھی گئے، آپ نے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات دیکھے، اس بنیاد پر کہ آپ روس چلے گئے، حکومت گرا دی گئی بقول آپ کے، کہ یہ انہوں نے عمران خان کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ وہ اکیلے ذمہ دار ہیں اس چیز کے کہ روس کا دورہ ہوا، اور نو کانفیڈنس اس لیے تھی کہ وہ خوش نہیں تھے آپ سے. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جیسا ملک، ای یو ان کے ساتھ ہے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو ہماری ٹریڈ ہے 24 ارب ڈالر کی جو ٹریڈ ہے ہماری، وہ ان 2 یورپین یونین اور امریکہ کے ساتھ ہے. اگر آپ یہ کرتے اور روس سے سستا، ہم انڈیا کے ساتھ موازنہ، ہم انڈیا کی مثالیں تو دیتے ہیں لیکن انڈیا دیکھیں بھائی معاشی طور پر ایک قدر ایک مضبوط ملک ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو کرنے دیتے، یہ اپنی ٹریڈ پل کرتے، جی ایس پی پلس سٹیٹس پل کر لیتے؟ یہ تو آپ نے کاشف شہباز شریف صاحب اتنا خوش ہوں گے آپ کا یہ سوال سن کے. میں تو خوش ہوں کیا یہ ہوتا ہے یا نہیں.
یار یہ کون بھکاری نہیں ہے، خدا کا واسطہ 22 کروڑ کا ملک ہے، دنیا کی بڑی عسکری قوتوں میں سے ایک ہے، نیوکلیر کنٹری ہے، ہم ایک ریلیونس رکھتے ہیں، ہم سبسٹنس رکھتے ہیں. یہ جو ایک ہوا بنایا جاتا ہے نا کہ آپ نے ادھر امریکہ کو نہ کیا اور اس طرف بم گرنے شروع ہو جائیں گے، وہ بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے. پاکستان کے پاس بہت کچھ دینے کے لیے بھی ہے، پاکستان ایک اہم ملک ہے. افغانستان آج بھی امریکہ کے لیے اہمیت رکھتا ہے. مشرق جو مڈل ایسٹ ہے، مشرق وسطیٰ جو ہے وہ امریکہ کے لیے اہمیت رکھتا ہے. پاکستان ایک اہم پلیئر ہے ادھر، تو ہر بات ماننا ضروری نہیں ہے. آپ کو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جنگ کرنا شروع کر دیں، لیکن میں صرف کوٹ کروں گا بھارت کے وزیر خارجہ کو، جب ان سے یہ پوچھا گیا رشیا کا اور یوکرین کا، انہوں نے کہا یار یہ تمہارے دو یورپی ممالک کی جنگ ہے، ہمارا کیسے لینا دینا، لڑو جا کے تم. آپ یہ کہہ رہے ہیں صرف افیکٹ نہیں ہونا تھا کوئی، دیٹس واٹ آئی ایم آسکنگ. اس کو مینیجبل ہے، بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جیسے ہی نہ کہا تو اگلے دن پاکستان کا ناطقہ بند ہو گیا، ایسا نہیں ہے بھائی. پاکستان ایک ریلیونٹ ملک ہے. اسد صاحب یہ بتائیے کہ لانگ مارچ کی کال عمران خان صاحب نے دی تھی، اسلام آباد آ کے بیٹھنا تھا، لیکن وہاں سے آپ واپس چلے گئے. لیکن اب وہ بار بار کہہ رہے ایک مشکل فیصلہ، ایک فیصلہ کرنا ہے، میں آپ کو کال دوں گا، لیکن وہ کال کب آئے گی؟ کوئی ٹائم فریم ہے آپ کے ذہن میں کہ کب تک یہ کال دی جائے گی اسلام آباد آنے کی؟ آج بھی اس کے اوپر بات ہوئی تھی، جلد میرے خیال میں اب تو وہ جلد تاریخ کا اعلان کرنے والے ہیں. ویسے کل کال دی تھی انہوں نے، اور بڑی تعداد کے اندر پاکستان میں لوگ نکلے، اور کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. وہی جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا نا، یہ پرانا پاکستان نہیں ہے یار. جو سمجھتا ہے وہ پرانے ہتھ کنڈوں سے پاکستان چل سکتا ہے، وہ نہیں چل سکتا. ARY نے اپیرنٹلی وہ کلپ بھی دکھایا تھا، ایک وہ 6 سال کی بچی جو ہے وہ سٹیج پہ آ گئی، اس نے مجھے کہا کہ انکل میں نے بات کرنی ہے، میں نے مائک اس کو دے دیا، اور وہ کہتی ہے میں عمران خان کے لیے جان دینے کو تیار ہوں. تو یہاں پہ تو 6 سال کے بچے جو ہیں ان کو بھی صورتحال سمجھ میں آ گئی ہے کہ کیا ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی کال دیں گے آپ بہت بہت بڑی تعداد کے اندر آپ کو نظر آئے گا پاکستان کے عوام کو نکلتے ہوئے. اسد صاحب پنجاب میں ضمنی الیکشن آنے والے ہیں، ظاہر ہے اس کی اب کیمپین شروع ہوگی. عمران خان صاحب ایم شور جا کے وہاں پہ کیمپین کریں گے، اپوزیشن یا آج کی حکومت بھی ادھر کیمپین کرنے کا سوچ رہی ہے. اس کے نتائج کا ملکی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ میں آپ کا کہیں بیان دیکھ رہا تھا، آپ نے کہا بڑے اہم الیکشن ہے، شاید آپ نے ٹویٹر پہ کہا یا کہیں بیان دیا کہ بڑے اہم الیکشن ہے. اب دو صورتیں ہیں، اگر تحریک انصاف اپنی سیٹیں ریٹین کرتی ہے پھر تو ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے، ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور ہماری مقبولیت کا یہ گراف ہے. دونوں صورتوں میں مجھے بتائیں کہ اگر جیتے تو کیا حالات بنیں گے سیاسی، ہارے تو کیا سیاسی حالات بنیں گے آپ کے خیال؟ نہیں، یہ کاشف یہ اس سے ذرا زیادہ بات ہے. یہ صرف مقبولیت کا ٹیسٹ نہیں ہے. یہ عمومی طور پہ تو ضمنی انتخاب جو ہوتا ہے وہ سٹنگ حکومت کا انتخاب کہا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جو بھی الیکشن یہ جیتے گا تو حکومت تو بدلنی نہیں ہے. یہ جو الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اس الیکشن کے ریزلٹ سے یہ طے ہوگا کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کس نے ہونا ہے. ہماری وہ 5 وہ تو آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، سپریم کورٹ کا آرڈر آ جائے گا کہ عجیب و غریب فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے، بالکل آئین سے مترادف فیصلہ کر دیا. تو وہ 5 جو ہماری ریزرو سیٹیں وہ تو آنی ہی آنی ہے. اس کے بعد یہ 20 سیٹوں میں سے اگر ایک بڑا حصہ ہم جیتے ہیں تو 186 سے زیادہ ممبر اتحاد کے ہمارے ہوں گے، PMLQ کے اور PTI کے ہوں گے، اور ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا پنجاب میں. کیا اس کے بعد اسمبلی توڑیں گے اسد صاحب اگر آپ کی حکومت بن جاتی ہے پنجاب؟ اس کے بعد حکومت بنانے کے بعد ظاہر ہے اسمبلی توڑیں گے یار. یہ لولی لنگڑی جمہوریت جو اس وقت چل رہی ہے، جس سے ملک کا اتنا شدید نقصان ہوتا جا رہا ہے، جس سے معیشت کے ایکسپرٹ جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں کہ ہم کہیں شری لنکا نہ بن جائیں. یہ ظلم ہم پاکستان کے اوپر تھوڑی کرنا چاہتے ہیں. میں دوبارہ اپنی سمجھ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہی الیکشن جیتیں گے، اگر حکومت بن گئی پنجاب میں تحریک انصاف کی اور کاف جو ہی مطلب پہلے دن توڑیں گے یا تیسرے دن توڑیں گے، مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد اگر جیسے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہونے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورتحال آنے والی ہے اگلے مہینے، تو اس کے بعد شہباز شریف جو ہیں وہ اسلام آباد کے وزیر اعظم بن کے کریں گے کیا؟ اس کے بعد تو خود انہوں نے یہ الیکشن حکومت توڑ دیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل.